صبح سے شام تک، اندھیرے سے روشنی تک، کفر سے اسلام تک، شاہ سے گدا تک، امیر سے غریب تک، اس جہاں میں پھولوں کی آبیاری کرنے والوں کو جہاں بھی دیکھا گیا تو نظر میں صرف وہی کھٹکھٹایا جس نے پیار، محبت، خلوص اور اس کو رواج کیا۔ میرے اس وطن کی ہر فضا کا رخ بدلا گیا، ہر شہرہ کو توڑا گیا، دلوں میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے۔ علی وقار کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں کام کرنے والوں کو آنکھوں کی روشنی میں جلایا گیا، ان کو جلانے والے آج بھی آزاد، جبکہ دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں کی روشنی میں جلنے والے وہ لوگ جو جھلس کے مر گئے وہ آج بھی خاک میں، ان کو جلانے والے جہالت کے نشے اور اپنی طاقت کے نشے میں دھت لوگ آج بھی آزاد۔ کیوں علی وقار کیوں؟ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ سنیے، غور سے سنیے کہ کراچی کی ایک عام شہرہ پر اپنے فرائض کی سرانجامی دیتا ہوا انسپیکٹر جو نظم و ضبط کا مظاہرہ کروا رہا ہے، اسے ایک اسمبلی ممبر اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو کے، شراب کے نشے میں دھت صرف اپنی گاڑی کے نیچے فقط اس لیے کچل ڈالتا ہے کہ وہ ایک عام انسپیکٹر ہے اور وہ ایک اسمبلی ممبر ہے۔ علی وقار اسے کچلنے والا اسمبلی ممبر آج آزاد، جبکہ وہ انسپیکٹر آج بھی خاک میں۔ کیوں علی وقار کیوں؟ مس ڈالر ماڈل ایان علی، اس کو پکڑنے والے انسپیکٹر جن کے اجالے میں گولیوں سے چھلنی چھلنی کر دیا جاتا ہے، جبکہ ماڈل ایان علی جہالت کے اندھیرے میں اپنی طاقت کے نشے میں دھت آج بھی آزاد۔ کیوں علی وقار کیوں؟ ہر دفعہ روشنی کیوں دبا دی جاتی ہے؟ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ جس نے ہمیں ایک قابل تشکیل کی حکومت بنا دیا، ہم نے بدلے میں یہ کیا دیا؟ ہمارے سابق جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے ایک اشارے پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کی فیملی سمیت گھر میں نظر بند کر کے ان کے تمام اعزازات چھین لیے۔ فقط ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے روشنی کا ساتھ دے کے بہت سے قدیر خان پیدا کر دیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر نہ کروں تو علی وقار آج کی یہ قرارداد کسی کام کی نہیں۔ میرے وطن کی وہ بیٹی کہ جس کا نام عافیہ صدیقی ہے، اس نے وطن کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی ریسرچ کی، مگر ہمارے جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے ایک اشارے پہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ کیوں علی وقار؟ اس کا قصور فقط یہ تھا کہ اس نے ہم جیسوں کا ساتھ دینے کا دعویٰ کیا، اس نے روشنی کا ساتھ دینے کا دعویٰ کیا، اس نے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کیا۔ علی وقار کیا اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا حال نہیں دیکھا؟ اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نہیں دیکھا؟ علی وقار اس کا قصور فقط یہ تھا کہ وہ روشنی کا ساتھ دیتی نہیں۔ اس نے آج تک پاکستان کا ساتھ دیا، اسے ذہنی مریض بنا دیا گیا، لیکن اس نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، اس نے اپنی ریسرچ کسی کو نہیں دی کہ اگر میں دے دوں تو پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وہ آج بھی ملک و قوم کی بیٹی ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، لیکن ہمارے اس وطن کے حکمرانوں نے، ہمارے اس وطن کے سربراہوں نے اسے بیچ ڈالا کہ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ روشنی کا ساتھ دے رہی تھی۔ شب عدل پہ لعنت، شب قرار پہ لعنت، شب عدل پہ لعنت، شب قرار پہ لعنت، تیری مسرت پہ تھو تیرے کردار پہ لعنت، تیری مسرت پہ تھو تیرے کردار پہ لعنت۔ علی وقار قائد اعظم محمد علی جناح وہ دیا جس کی رونق علامہ محمد اقبال نے ہمیں دکھائی۔ انہوں نے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کو ایک الگ وطن لے کے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میری بیماری کا کسی تیسرے فرد کو پتہ چل گیا تو یہ بات میرے حریفوں میں پھیل جائے گی اور مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوں گے، پاکستان کبھی بن نہیں سکے گا۔ تو علی وقار ہم نے انہیں کیا کیا؟ ہم نے علی وقار آخری وقت میں انہیں ایمبولینس جیل سے پہنچائی، کیونکہ ان کا قصور فقط یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں پاکستان آزاد کروا کے دیا، ان کا قصور فقط یہ تھا کہ انہوں نے روشنی کا ساتھ دیا۔ علی وقار فاطمہ جناح بھی اسی دیے کا ایک نام ہے کہ جس نے ہماری مسلم ملت کی خواتین کو بیدار کیا اور بتایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اس معاشرے ملت پہ غلیظ تہمتیں بہتان لگائے۔ کیوں علی وقار کیوں؟ میں یہ بتا دوں کہ روشنی ایک دن چھا جائے گی، اندھیرا چھٹ جائے گا۔ یہ اندھیرا جہالت کا جتنی دیر مرضی اپنا وجود طاقتور بناتا جائے، جب تک مرضی چھایا رہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، ہر طرف سویرا ہی سویرا ہوگا، کیونکہ سورج زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا۔ میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا